بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی اور اسی وقت سبسکرائب کر لیں۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تعریفوں کے لائق اللہ ہی کی ذات ہے، اور درود و سلام ہو نبی محترم و مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حاضرین و حاضرات، ہم پر اللہ تعالیٰ کا بے انتہا احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایک ایسی امت میں پیدا فرمایا جس کو خیر امت کہا جاتا ہے، اور ایک ایسے نبی کی امت میں سے پیدا فرمایا جن کا مقام، جن کا مرتبہ، جن کی شان، جن کی عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید کے اندر بیان فرمائی ہے۔ وہ نبیوں کے امام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کچھ تحفے تحائف دینے کے لیے اپنے پاس ساتوں آسمانوں کے اوپر بلایا۔ ہم ایک ایسے نبی کی امتی ہیں جن پر اللہ نے قرآن کو نازل کیا، جن کو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہا، اور جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار آپ کی شان کو، آپ کے مقام مرتبے کو بیان فرمایا ہے، اور آپ سمجھ بھی گئے ہوں گے اس سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک مسلمان کلمہ طیبہ کا اقرار کرتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اقرار کرتا ہے میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، میرے پیغمبر ہیں، میرے نبی ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم کے اندر سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول جو تمہیں دے اس کو لے لو، رسول جو تمہیں دے اس کو لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شریعت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے شریعت کو مکمل کیا ہے۔ آپ کی زبان سے نکلنے والا جملہ اسلام ہے، آپ کا عمل دین ہے، شریعت ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرے، اور جن چیزوں سے آپ نے منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ سورہ احزاب کے آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے، تمہارے لیے ماڈل ہے۔ یعنی ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے زندگی گزاری ہے ویسے ہم کو زندگی گزارنا ہے، چاہے وہ معاملہ عقیدے کا ہو، چاہے وہ معاملہ معاشرت کا ہو، چاہے وہ معاملہ ازدواجی زندگی کا ہو، چاہے وہ معاملہ تجارت کا ہو، چاہے وہ معاملہ مسجد مدرسے کا ہو، چاہے وہ معاملہ دنیا کا ہو، آخرت کا ہو، ہر معاملے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنانا ہے۔ آپ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو آپ نے اپنی امت کو ایک تاکید کی ہے. مستدرک حاکم کی روایت ہے، صحیح الجامع میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی قد ترکت فیکم شیئین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا بعدہما، اس کے بعد تم گمراہ ہو ہی نہیں سکتے. کب؟ جب تک تم ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے. وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی، ایک ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسرے ہے میری سنت. آج کے درس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ سنت کسے کہتے ہیں، سنت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، سنت کی فضیلت اور اس کی اہمیت کیا ہے، سنت کی کتنی قسمیں ہیں. ان تمام چیزوں کو جاننے سے پہلے یہ ہم جانتے ہیں کہ سنت کا لغوی معنی کیا ہے. یعنی اگر آپ سنت کو ڈکشنری میں دیکھیں گے تو آپ کو کیا معنی ملے گا؟ سنت کا معنی ہے طریقہ، سنت کا معنی ہے طریقہ، یا ایک دوسرا معنی ہے سنت کا راستہ. سنت کے معنی ہے طریقہ اور راستہ. اس کی دلیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم الاول كفل من دمها لانه اول من سن القتل. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناحق کسی کو قتل مت کرو، ناحق کسی کو قتل مت کرو، اور جس نے سب سے پہلے ناحق قتل کیا وہ ہے آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل. اور یہ وہ شخص ہے لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلِ، اس نے دنیا میں سب سے پہلے قتل کرنے کی سنت جاری کی. یعنی دنیا میں سب سے پہلے قتل کرنے کا طریقہ قابیل نے شروع کیا. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت تک اس روئے زمین پر جتنے قتل ہوں گے، قیامت تک روئے زمین پر جتنے قتل ہوں گے اس کا 25% گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کے نام اعمال میں لکھے گا. اللہ اکبر. اس سے کیا معلوم ہوا کہ آدمی اگر کوئی غلط کام دنیا والوں نے نہیں کیا وہ کرتا ہے تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے قیامت تک اس کا گناہ اس کو ملتا رہے گا. اگر اچھا کام کریں گے تو اس کا اجر و ثواب ملے گا. لِأَنَّهُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ، سب سے پہلے قتل کو اسی نے شروع کیا اور یہ اسی کا طریقہ ہے، اسی کا راستہ ہے. تو یہ دلیل ہے کہ سنت کے معنی طریقہ ہے. تو سنت ہر اس کام کو کہتے ہیں شرعی اعتبار سے، شرعی اصطلاح میں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ نے خاموشی اختیار کر لی ہو، اس کو شرعی اصطلاح میں سنت کہا جاتا ہے. سنت کو سمجھنے کے لیے اہل علم نے سنت کی 3 قسمیں بیان کی ہیں. سنت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں. آج سیکھ کر کے جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی اس کو یاد بھی رکھیں گے.
ٹھیک ہے؟ سنت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 سنت قولی، نمبر 2 سنت فعلی، نمبر 3 سنت تقریری. پہلے ہم اس کو جانتے ہیں، پھر اس کے بعد دلیل. سنت قولی کس کو کہتے ہیں؟ قول کہتے ہیں، قال یقول قولا، قول کہتے ہیں کہنے کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو تو یہ کیا بن گئی ہمارے لیے؟ سنت قولی بن گئی. دوسرے ہے سنت فعلی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کیا ہو تو وہ چیز ہمارے لیے کیا بن گئی؟ سنت فعلی بن گئی. تیسری ہے سنت تقریری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا، آپ خاموش ہو گئے، آپ نے منع نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام کر سکتے ہیں. آپ کا خاموش رہنا بھی ہمارے لیے کیا بن گیا؟ سنت تقریری بن گیا. پھر دوبارہ میں پیش کر رہا ہوں. سنت قولی، سنت فعلی، سنت تقریری. آپ بھی بولیں گے میرے ساتھ، یاد کر لیں گے اس کو. سنت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں. سنت قولی، سنت فعلی، سنت تقریری. زندگی پر یاد رکھنا ہے اس کو. آپ کسی کو بھی چیلنج کر سکتے ہیں. مارکیٹ میں بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں، بڑی بڑی ڈیگیں ماریں گے، اس سے پوچھو توحید کی کتنی قسمیں معلوم نہیں ہے، سنت کی کتنی قسمیں معلوم نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر جو بھی کام کیا وہ ہمارے لیے کیا بن جاتی ہے؟ سنت بن جاتی ہے. تو اب آئیے دلیل. سنت قولی، صحیح مسلم کی روایت، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یستحل الطعام الا یذکر اسم اللہ علیہ. شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال کر لیتا ہے جس پر بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سنت قولی ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال سمجھ لیتا ہے جس پر کیا نہیں پڑھی جاتی؟ بسم اللہ. یعنی بسم اللہ پڑھے بغیر ہم کھاتے ہیں تو ہمارے کھانے میں کون شامل ہو جاتا ہے؟ شیطان شامل ہو جاتا ہے. تو یہ سنت قولی کی دلیل. سنت فعلی، سنن ابو داؤد کی روایت، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے. راوی حدیث نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا اذا قمنا للصلاة فاذا استوینا کبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے صفوں کو درست کرتے تھے. نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا کام کیا کرتے؟ صفوں کو درست کرتے. فَإِذَا اسْتَوَيْنَا كَبَّرْ. جب صفیں درست ہو جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے، نماز کو شروع کرتے. تو معلوم کیا ہوا؟ یہ امام کی ذمہ داری ہے. کس کی ذمہ داری ہے؟ امام کی ذمہ داری ہے صفوں کو درست کرے. یہ نہیں ہے کہ اقامت میں قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، ادھر مؤذن بول دیے، امام صاحب کو کوئی پرواہ نہیں ہے کون سیدھا کھڑا ہے کون ٹیڑھا ہے کہاں گیپ ہے، کچھ نہیں ہے، اللہ اکبر. یہ خلاف سنت ہے. امام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ صفوں کو درست کرے. یہ سنت فعلی، سنت فعلی، یعنی آپ نے پہلے کیا نا یہ عمل تو یہ سنت فعلی ہے. تیسرے ہے سنت تقریری، یعنی آپ کے سامنے کوئی عمل کیا گیا، آپ نے خاموشی اختیار کر لی. اور یہ بھی سنن ابو داؤد کی صحیح روایت ہے. راوی حدیث قیس بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یصلی بعد صلاة الصبح رکعتین. ایک آدمی فجر کی فرض نماز ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ رہا تھا. فجر کی فرض نماز ختم ہو گئی لیکن وہ آدمی کیا کر رہا ہے؟ 2 رکعت اٹھ کر کے پڑھ رہا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الصبح رکعتان، ارے بھائی فجر کی تو 2 رکعت نماز ہے، یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ فجر کی کتنی نماز ہے؟ 2 رکعت ہے۔ تو یہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت پڑھ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا کہ یہ فجر پڑھنے کے بعد بھی کون سی نماز پڑھ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فجر کی فرض نماز سے لے کر سورج نکلنے تک کوئی بھی نفل نماز پڑھنا نہیں ہے، بلکہ حرام ہے۔ نفل نماز پڑھنا حرام ہے۔ 3 اوقات ایسے ہیں جن میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ایک ہے طلوع آفتاب، جب سورج نکل رہا ہے، اور دوسرے زوال، جب سر کے اوپر سورج ہوتا ہے، اور تیسرے ہے غروب آفتاب، جب سورج ڈوبتا ہے۔ ایسی حالت میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن ایک نماز اس سے مستثنا ہے۔ کون سی نماز ہو سکتی ہے؟ تحیۃ المسجد۔ وہ کون سی نماز ہے؟ تحیۃ المسجد۔ مثال کے طور پر آپ ایسے وقت میں مسجد میں داخل ہوئے، سورج ڈوبنے کا وقت ہے، سمجھیے مغرب کی اذان سے 2-4 منٹ پہلے کا وقت ہے، آپ تحیۃ المسجد پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دے رہے ہیں، ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا اور سیدھے بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہل صلیت رکعتین، کیا تم نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا لا، میں نے نہیں پڑھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد فلیصلی رکعتین ثم یجلس، اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو مسجد کا حق یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اس کے بعد بیٹھے۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ مسجد کا حق ہے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھ کر کے بیٹھے۔ جمعہ کا خطبہ چل رہا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن آپ کو کرنا کیا ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھ کر کے بیٹھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کو روک کر کے وہ صحابی کو تاکید کی اور وہ 2 رکعت پڑھ کر کے بیٹھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تحیۃ المسجد مستثنا ہے، آپ کہیں بھی کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ تو بات کیا چل رہی تھی کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ فجر کی نماز کے بعد وہ 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی فجر کی نماز تو 2 ہی رکعت ہے، یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ تو اس آدمی نے کہا فقال الرجل، اس آدمی نے کہا انی لم اکن صلیت الرکعتین اللتین قبلہما فصلیتہم الان۔ وہ کہنے لگتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فجر کی فرض نماز سے پہلے جو 2 رکعت سنت ہے وہ میں نے نہیں پڑھی تھی، اب پڑھ رہا ہوں۔ فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ کیا معلوم ہوا مسئلہ؟ مسئلہ یہ معلوم ہوا، پہلی بات تو یہ ہے کہ فجر کی فرض نماز سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور سنت مؤکدہ ہے۔ یہاں تک کہ فجر کی فرض نماز سے پہلے 2 رکعت سنت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ کتنا بڑا مقام ہوگا جب فجر کی فرض نماز سے پہلے کی 2 رکعت سنت کا اتنا بڑا مقام ہے، تو فجر کی نماز جو آدمی جو ہے نرم گرم بستر کو چھوڑ کر کے اللہ کی خاطر وضو کر کے آتا ہے اور 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہوگا۔ لیکن ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا اور جماعت چل رہی ہے، جماعت میں شامل ہو گیا، فجر کی فرض نماز پڑھ لیا، تو وہ چاہے تو فجر کی فرض نماز کے بعد سنت پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ کام ہمیشہ نہیں ہونا چاہیے، آدمی اس کو معمول نہیں بنانا ہے، کبھی کبھی اگر ایسا ہو گیا تو ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ صحابی نے اپنا عمل بتایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ آپ کا خاموش ہونا ہمارے لیے کیا ہے؟ سنت تقریری ہے۔ تینوں دلیلیں سمجھ میں آ گئی؟ اب اس بات پر رک کر کے تھوڑی بات میں کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے بعض مسجدوں میں فجر کی فرض نماز ہو رہی ہے اور پیچھے مقتدی نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے فجر کی فرض نماز ہوتے ہوئے کوئی سنت نہیں ہے۔ ایک حدیث ہے، اس حدیث کو آپ سمجھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
اذا اقیمت الصلاۃ لا صلاۃ الا المکتوبہ، جب فرض نماز ہو رہی ہو، فرض نماز کے ہوتے ہوئے کوئی نماز نہیں۔ مثال کے طور پر آپ سمجھیے کہ مسجد میں داخل ہوئے اور آنے کے بعد آپ رکعت باندھ کر کھڑے ہو گئے، سنت 2 رکعت آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن ٹائم آپ نے دیکھا نہیں، ٹائم کو آپ نے فالو نہیں کیا، ٹائم 1 منٹ ہے، 2 رکعت پڑھنے کے لیے 2-2.5 منٹ تو چاہیے، آپ رکعت باندھ کر کے کھڑے ہو گئے، اقامت شروع ہو گئی، تو آپ نماز مکمل کریں گے اپنی سنت یا توڑ کر کے جماعت میں ملیں گے؟ کیا کریں گے؟ جماعت، آپ جو نماز الگ سے پڑھ رہے ہیں سنت، اس کو توڑیں گے اور توڑنے کے بعد جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اذا اقیمت الصلاۃ لا صلاۃ الا المکتوبہ، فرض نماز کے ہوتے ہوئے کوئی نماز نہیں۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں، اب یہاں اعتراض سنیے، کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے، اور کہتے کیا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں ہے، بلکہ وہ قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، جب قرآن کریم کو پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنو اور خاموش رہو۔ اور اعتراض یہ بھی ہے کہ جب امام قرآن پڑھ رہے ہیں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، نبی کی سنت ہے سورہ فاتحہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اب جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ امام اگر قرات کر رہے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں ہے، اب امام صاحب سورہ فاتحہ بھی پڑھ رہے ہیں اور دوسری سورتیں بھی پڑھ رہے ہیں، اور آپ آ کر کے پیچھے جو سنت پڑھ رہے ہیں، کیا اس میں آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے؟ بولو جی، اور دوسری صورت پڑھتے کہ نہیں؟ تو پھر یہ وہاں حدیث لاگو کیوں نہیں ہوتی؟ اصل مسئلہ یہ ہے، یہاں مسلکوں کا مسئلہ آتا ہے، جب بات سنت پر آ کر کے روکتی ہے تو ساری چیزیں فیل ہو جاتی ہیں، اور عمل ہوگا کس پر؟ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر۔ الحمدللہ ہمارا جو عمل ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہے۔ سنت کیا ہے؟ جب جماعت ہو رہی ہو تو کوئی نماز نہیں، نہ سنت نہ نفل نہ کوئی بھی، یہاں تک کہ اگر آپ کی فرض بھی چھوٹ گئی، آپ فرض بھی جو ہے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کو توڑ دیں گے، سنت بھی ہے توڑ دیں گے، آپ کی نفل نماز بھی ہے توڑ دیں گے، آپ آ کر کے جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ فرض نماز ہوتے ہوئے کوئی نماز نہیں ہے۔ اگر فجر کی فرض نماز اگر آپ اس سے پہلے کی 2 رکعت سنتیں چھوٹ گئی ہیں، اگر کوئی آدمی فجر کی فرض نماز کے بعد 2 رکعت سنت پڑھنا چاہتا ہے تو صرف وہی پڑھ سکتا ہے، باقی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، خاموش رہنا سنت تقریری ہے۔ اگر وہ غلط ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم روکتے کہ نہیں روکتے؟ روکتے، لیکن خاموش ہو گئے، اس کا مطلب وہ ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل ہے۔ تو 3 چیزیں سمجھ میں آگئی دلیلوں کے ساتھ۔ اب آپ بولیے سنت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 ہیں۔ پہلی سنت سنت قولی، دوسری ہے سنت فعلی، تیسری ہے سنت تقریری۔ سنت قولی کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے کہا ہو۔ سنت فعلی کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے کیا ہو۔ اور سنت تقریری کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے سامنے کوئی عمل کیا گیا اور آپ خاموش ہو گئے، اس کو کہتے ہیں سنت تقریری۔ ماشاءاللہ یاد ہوگی باتیں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ ہم کو نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سنت پر عمل کرنے کا فائدہ کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ صحیح بخاری کے حوالے سے یہ حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری امت کا ہر فرد جنت میں داخل ہوگا، الا من ابا، مگر وہ جو جنت میں خود جانے سے انکار کر دے گا۔ میری امت کا ہر فرد کہاں داخل ہوگا؟ جنت میں داخل ہوگا،
इल्ला मन अबा, मगर वो जो खुद जन्नत में जाने से इनकार कर दे, मैं नहीं जन्नत में जाता। सहाबाए किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह व मन याबा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है वो शख्स जो जन्नत में जाने से इनकार कर बैठे? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अताअनी दखलल जन्नह व मन असानी फकद अबा, जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में दाखिल होगा और जिसने मेरी नाफरमानी की वो जहन्नम में दाखिल होगा। कहां जाना चाहते हैं आप जी? जहन्नम में तो नहीं जाएंगे ना इंशाअल्लाह। कहां जाना चाहेंगे? जन्नत में। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जिस तरीके से हम यहाँ बैठे हैं, अल्लाह हमको जन्नत में भी बैठने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत हम तमाम को नसीब फरमाए और नबी की सुन्नतों पर हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। बातें बहुत ज्यादा हैं, अपनी बात को मैं यहीं पे रोक लेता हूं, लेकिन असल बात जो आपके सामने पेश करनी है वो ये है, जरा सोचें और गौर करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना बड़ा मकाम, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हमारे लिए उस्वा और नमूना बना करके भेजा है। अब आप अंदाजा लगाएं, एक है नबी का अमल और दूसरे है इमाम का कौल, तो आप किसको अहमियत देंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल और अमल को अहमियत देंगे। हाँ, अगर किसी इमाम की बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल और अमल से मिलती है तो हम उसको मानेंगे, और अगर नहीं मिलती है तो किसी भी हालत में नहीं मानेंगे। यह हर मुसलमान का तरीक़ेकार होना चाहिए, क्योंकि हमने कलमा किसी इमाम का नहीं पढ़ा है, कलमा किसी मुफ्ती साहब का नहीं पढ़ा है, कलमा किसी अल्लामा साहब का नहीं पढ़ा है, कलमा हमने किसी पीर साहब का नहीं पढ़ा है, कलमा हमने पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि मेरे अगर कोई रसूल और नबी है तो वो अकेले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर कोई आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल और फेल के सामने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के सामने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात मुबारका के सामने किसी इमाम को अहमियत देता है, तो इसका मतलब यह है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबे को घटाने की कोशिश कर रहा है। तो फिर वो ऐसा आदमी अपने ईमान की फिक्र करे। लोग ये समझते हैं हमारे इमाम साहब के पास ऐसा मसला है, हमारे इमाम साहब के पास ऐसा मसला है। इमामों की हम इज्जत करते हैं, इमामों का हम एहतराम करते हैं, इमामों की जो है उनकी बातों को हम तस्लीम करते हैं। कब? जब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल और फेल के मुआफिक हो तो हम उसको मानते हैं, अगर मुखालिफत में हो तो किसी भी हालत में हम मानने के लिए तैयार हैं। ये हर मुसलमान का तरीक़ेकार होना चाहिए, ये ज़हन में बिठा लो आप। नबी की बात आ गई, खत्म, हर्फ आखिर, पत्थर पे लिखी हुई लकीर है वो। लेकिन उसके अलावा किसी और की बात को माना भी जा सकता है, इनकार भी किया जा सकता है, लेकिन नबी की बात को मानना ही मानना है, इनकार किसी भी हालत में नहीं किया जा सकता। कल के दर्स में हम कोशिश करेंगे कि जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी कौल और फेल का इनकार करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनके साथ क्या मामला करता है। और दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी गुजरे हैं कि जिन्होंने नबी की किसी बात का इनकार किया, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके साथ ऐसा मामला किया कि आज हमारे लिए इबरत बने हुए। तो इसलिए कहीं भी आप जाएं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को अहमियत दें, क्योंकि आपसे बड़ा इस दुनिया के अंदर ना आया है और ना क़यामत तक कोई आने वाला है, और वो अकेली जात है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कुछ लोग ये बोलते हैं, क्या कहते हैं? सुन्नत, हाँ सुन्नत ठीक है, वो सुन्नत बड़ी है या छोटी है? जो लोग ये कहते हैं ना, उनके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। जो लोग ये कहते हैं कि ये सुन्नत बड़ी है या छोटी है, याद रखो सुन्नत कभी बड़ी और छोटी नहीं होती, सुन्नत सुन्नत ही होती है। अगर कोई आदमी ये कहे मेरे बाप ने कहा है, तो मैं उससे कहूं तेरा बाप उतना बड़ा है क्या, तेरे बाप की बात बहुत छोटी है, तो सामने वाला गुस्से में मेरे बाप की बात इतनी छोटी कैसे हो सकती है? अरे जब तू अपने बाप की बात को छोटी मानना तस्लीम नहीं करता,
میں اپنے نبی کی بات کو چھوٹے کیسے تسلیم کروں؟ یہ ہونا چاہیے. جب تک ہمارے اندر نبی کا احترام نہیں ہوگا، نبی کی عزت نہیں ہوگی، نبی کی شان ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہوگی، تب ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے نکلنے کے لیے لوگوں نے چور دروازے بنا لیے. کوئی یہاں سے جا رہا ہے، کوئی وہاں سے جا رہا ہے، کوئی ادھر سے جا رہا ہے، کوئی ادھر سے جا رہا، اور کل حزب بما لدیہم فرحون. ہر ایک آدمی کہنے لگتا ہے نہیں ہم لوگ صحیح ہیں، باقی سب غلط ہیں. ہر آدمی، ہر جماعت والا یہ سمجھتا ہے کہ ہم جنتی، باقی سب جہنمی. ارے وہ کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ آج تک کسی کافر نے مسلمان کو کافر نہیں کہا، آج تک کسی کافر نے کسی مسلمان کو کافر نہیں کہا، لیکن ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر کہتا ہے. کفر کے فتوے ایسے دیے جاتے ہیں، ارے وہ نبی کو نہیں مانتے، ارے وہ اماموں کو نہیں مانتے. میرے بھائیوں اور دوستو، جس کو جتنا ماننا ہے اتنا ہی مانا. اگر ہم اس کو مانیں گے، احترام کریں گے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا بہتر ہوگی اور آخرت اس سے بہتر ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے گا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے. ورنہ وہ حدیث بھی ہمارے سامنے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک جماعت میرے پاس لائی جائے گی، میں حوض کوثر پہ رہوں گا. جب وہ میرے قریب آنے لگیں گے، فرشتے ہنٹر مار کر کے ان کو بھگا لیں گے، چلو بھاگو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے میرے امتی ہیں، آنے دو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین کے اندر رد و بدل کر دیا. دین کے اندر جو لوگ گڑبڑ کرتے ہیں، ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ان کو نصیب نہیں ہوتی، اور دوسری بات حوض کوثر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ان کو پانی بھی نصیب نہیں ہوتا. اور ایسے لوگ جو ہے کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جو نبی کے مقابلے میں کسی امام کو، کسی مفتی کو، کسی علامہ کو، کسی پیر کو، کسی مولوی کو اہمیت دیتے ہیں. تو اس لیے آج کے درس کا خلاصہ یہی ہے کہ نبی ہے تو سب کچھ ہے، نبی نہیں ہے تو ارے بولو جی کچھ بھی نہیں. الحمدللہ اللہ تعالی ہمیں اسی عقیدے پر زندہ رہنے اور اسی عقیدے پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک ہمیں اللہ تعالی زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.